أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ تفسیر صراط الجنان، جب اس سے اوپر والی آیت نازل ہوئی تو کفار نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا کہ یہ عذاب کب نازل ہوگا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اس پختہ وعید کے بعد بھی کفار ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں وہ عذاب اترے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ترجمہ کنز العرفان، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور انہیں دیکھتے رہو تو عن قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ تفسیر صراط الجنان، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے منہ پھیر لو، یہاں دوبارہ یہ کلام عذاب کی وعید کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 174 اور 175 میں کفار کے دنیاوی احوال کے بارے میں کلام فرمایا گیا، اور اب یہاں سے ان کے اخروی احوال کے بارے میں کلام فرمایا جا رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون ترجمہ کنز العرفان، تمہارا رب عزت والا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین اور رسولوں پر سلام ہو۔ والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، سبحان ربک تمہارا رب پاک ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عزت والا رب ان تمام باتوں سے پاک اور بری ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین اور رسولوں پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ چونکہ رسول ہیں، اس لیے ان کی شان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسولوں پر سلام ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور احکام شرع پہنچائے، کیونکہ انسانی مرتبوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل کرے۔ یہ شان انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، لہذا ہر ایک پر ان حضرات کی پیروی اور ان کی اقتداء لازم ہے، اور ہم چونکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے ہم پر ان کی پیروی لازم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیات کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو اس نے اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی مجلس کا آخری کلام یہ ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔